بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ میں ہوں ڈاکٹر جی ایم چودھری۔ میں ایڈوکیٹ سپریم کورٹ آف پاکستان ہوں اور اس کے علاوہ میں کانسٹیٹیوشن کا یعنی کہ پاکستان کے اور دنیا کے جو آئین ہیں ان کا اسٹوڈنٹ بھی ہوں اور ان پہ ریسرچ بھی کرتا رہتا ہوں۔ تو آج میں آپ کے سامنے ایک انتہائی اہم موضوع پر بات کرنے جا رہا ہوں۔ وہ موضوع یہ ہے کہ عمران خان صاحب نے ایک لانگ مارچ پلان کیا، بعد میں ان پر وزیر آباد کے مقام پر قاتلانہ حملہ ہوا جس کی وجہ سے اس کو سسپینڈ کیا گیا، پھر اس کو دوبارہ شروع کیا گیا اور لانگ مارچ جو ہے وہ ایک جلسے کی صورت میں راولپنڈی میں اس کا اختتام ہوا۔ لیکن اس جلسے میں عمران خان صاحب نے ایک اعلان کیا جس کی کم و بیش سارے جو تجزیہ نگار ہیں انہوں نے اپنے اپنے طریقے سے انٹرپریٹیشن کی، لیکن ان کو اس کی صحیح امپلیکیشنز جو ہیں ان کا اندازہ نہ ہو سکا اور نہ ہی کسی نے بتایا۔ اور مجھے تو یہ بھی ہے کہ عمران خان صاحب نے جب یہ اعلان کیا کہ ہم پنجاب اور کے پی کی اسمبلیز جو ہیں ان کو توڑنے جا رہے ہیں، تو ہو سکتا ہے کہ عمران خان صاحب کو بھی اس کے جو آئینی یا اس کی جو پولیٹیکل امپلیکیشنز ہیں ان کا صحیح طریقے سے اندازہ نہ ہو۔ تو میں آپ کو یہ دونوں امپلیکیشنز جو ہیں وہ آپ کو بتاؤں گا کہ پہلے نمبر پہ اس کی سیاسی امپلیکیشنز کیا ہوں گی اور اس کے بعد اس کی آئینی امپلیکیشنز کیا ہوں گی۔ پہلے ہم بات کرتے ہیں کہ اس کی سیاسی امپلیکیشنز کیا ہوں گے۔ دیکھیں کہ اسمبلیز کا ٹوٹ جانا یہ ہر وقت جہاں پر بھی پارلیمنٹری سسٹم ہے اس میں جو بھی چیف ایگزیکٹو ہوتا ہے یا لیڈر آف دا ہاؤس ہوتا ہے پارلیمنٹ میں یا اسمبلی میں، اس کے پاس یہ اختیار ہوتا ہے کہ وہ جب چاہے وہ جو سوورن ہوتا ہے یا ہمارے ملک میں پریزیڈنٹ ہے اس کو ایڈوائس دے سکتا ہے، یا صوبائی اسمبلی کی صورت میں چیف منسٹر جو ہے وہ گورنر کو ایڈوائس دے سکتا ہے کہ اسمبلی جو ہے اس کو توڑ دیا جائے۔ اور یہ ایک آٹومیٹک پروسیس ہوتا ہے جسے گورنر یا صدر پاکستان روک نہیں سکتے۔ جیسے ہی وزیر اعظم یا وزیر اعلیٰ ایڈوائس دیتے ہیں تو اس کے ایک مخصوص پیریڈ یعنی کہ 48 آورز کے اندر وہ اسمبلی آٹومیٹیکلی تحلیل ہو جاتی ہے۔ اس کے لیے یہ ضروری نہیں ہے کہ گورنر اس کے تحلیل ہونے کا آرڈر بھی کرے، یعنی کہ اگر وہ اس سے پہلے آرڈر کر دیتا ہے تو اس کے ساتھ بھی اسمبلی تحلیل ہو جائے گی، تو اگر وہ اس سے پہلے آرڈر نہیں کرتا تو پھر یہ جو آپریشن ہے یہ آٹومیٹک ہوتا ہے، یعنی کہ وہ جو ٹائم فریم جو آئین میں دیا گیا ہے اس کے ساتھ خود بخود ہی اسمبلی جو ہے وہ تحلیل ہو جاتی ہے۔ اب سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ پنجاب کی اسمبلی اور اس کے بعد خیبر پختونخوا کی یہ دونوں اسمبلیوں میں پاکستان تحریک انصاف کی حکومتیں بھی ہیں اور وہاں پر ان کے چیف منسٹر بھی موجود ہیں۔ اس کا مطلب یہ ہوا کہ وہ دونوں چیف منسٹر جو ہیں وہ گورنر کو ایڈوائس دے سکتے ہیں کہ جی اسمبلی کو تحلیل کر دیا جائے اور نئے الیکشنز جو ہیں ان کا انعقاد کیا جائے۔ تو اس صورت میں یقیناً جیسے ہی ایڈوائس دی جائے گی اس کے گورنر کے پاس پہنچنے کے ساتھ ہی گورنر اس کا فوری طور پر نوٹیفیکیشن جاری کرنے کا حکم دے سکتا ہے۔ تو اگر وہ نوٹیفیکیشن فوری طور پر نہیں کرے گا تو پھر وہ آٹومیٹیکلی یعنی کہ خود بخود اسمبلی ایک مخصوص ٹائم کے بعد تحلیل ہو جائے گی۔ اب سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ اس سے پی ٹی آئی کو یا عمران خان کو فائدہ کیا ہوگا؟ اب دیکھیں یہ جو اسمبلیز ہیں یہ کچھ جنرل الیکشنز نہیں ہیں۔ جنرل الیکشنز کی جو پروویژن ہے وہ 5 سال کے بعد ہے اور اس کا طریقہ کار یہ ہے کہ اس کے بعد ایک کیئر ٹیکر گورنمنٹ بنتی ہے اور کیئر ٹیکر گورنمنٹ نے 90 ڈیز کے اندر الیکشن کروانا ہوتا ہے، جبکہ
یہ جو تحلیل ہے، اب اس کے متعلق یہ سوال پیدا ہوتا ہے کہ کیا اس کے 90 ڈیز کے بعد الیکشنز ہوں گے یا پھر 60 ڈیز پہ، کیونکہ عام طور پہ جب کوئی سیٹ خالی ہوتی ہے صوبائی اسمبلی میں یا قومی اسمبلی میں تو ان کا الیکشن جو ہے وہ 60 ڈیز میں کروانا جو ہے وہ ایک آئینی ریکوائرمنٹ ہے، یعنی کہ 60 ڈیز کے اندر بائی الیکشن یا ضمنی الیکشن جو ہے وہ کروا دیا جاتا ہے۔ اب سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ اس وقت پی ٹی آئی کا جو گراف ہے، عمران خان کی جو شہرت ہے وہ اپنے ٹاپ پر ہے، تو آپ فرض کریں کہ پنجاب کی اسمبلی تحلیل کر دی جاتی ہے اور اس کے ساتھ ساتھ خیبر پختونخوا کی بھی اسمبلی تحلیل کر دی جاتی ہے، تو اس سے پی ٹی آئی کو یا عمران خان کو سیاسی فائدہ کیا ہوگا؟ یقیناً قومی اسمبلی میں تو پی ٹی آئی پہلے ہی موجود نہیں ہے، تو اس وقت چونکہ ہمارے پورے ملک میں ایک ویو ہے، یعنی کہ پورے ملک میں اور خاص طور پر یہ جو دو صوبے ہیں پنجاب اور خیبر پختونخوا، وہاں پر جو پی ٹی آئی جو ہے اس کی حکومتیں بھی ہیں اور عوامی لہر بھی ہے، یعنی کہ عوامی جوش و خروش جو ہے وہ بھی پی ٹی آئی کی سپورٹ میں ہے۔ تو یقیناً اس میں نہ تو پاکستان پیپلز پارٹی اور نہ ہی پاکستان مسلم لیگ نواز جو ہیں وہ اس پوزیشن میں ہوں گی کہ اتنے شارٹ نوٹس پر پی ٹی آئی کا مقابلہ کر سکیں، جبکہ عمران خان گزشتہ 6 ماہ سے مسلسل تاریخ ساز جلسے کر چکے ہیں، یعنی کہ وہ ایک بہت بڑی انتخابی کیمپین یعنی کہ انتخابی مہم جو ہے وہ پہلے ہی مکمل کر چکے، جس کا اینڈ جو ہے وہ جو لانگ مارچ کے اینڈ کا جلسہ تھا اس کی صورت میں آپ کہہ سکتے ہیں۔ تو پھر نتیجہ کیا ہوگا؟ تو جناب اس کا نتیجہ یہ نکلے گا کہ کے پی کے میں اور پنجاب میں بلا شرکت غیرے جو پی ٹی آئی ہے اس کی گورنمنٹس دوبارہ بن جائیں گی۔ اب سوال یہ پیدا ہوتا ہے جی کہ ہوگا کیا؟ اب جناب بڑی ایک دلچسپ صورتحال پیدا ہونے والی ہے، اور وہ صورتحال یہ ہے کہ اب جنرل الیکشنز جو ہیں، اسمبلیوں کی مدت جو ہے یعنی کہ قومی اسمبلی کی مدت جو ہے وہ 18 اگست کو ختم ہوگی، اور اس کے بعد جو الیکشنز ہیں وہ یقیناً اکتوبر نومبر جو ہے یعنی کہ نومبر میں الیکشنز ہوں گے۔ اب جناب ہوگا کیا کہ جو سندھ کی اسمبلی ہے وہ بھی اگر اپنی مدت پوری کرتی ہے تو وہ اس کے الیکشنز بھی جنرل الیکشن کے ساتھ ہوں گے، اور جو بلوچستان کی اسمبلی ہے اس کے الیکشن بھی اس جنرل الیکشن میں ہی ہوں گے۔ اب جناب فائدہ کیا ہوگا؟ اب دیکھیں کہ 2 صوبوں میں پی ٹی آئی کی جب گورنمنٹس ہوں گی تو اس کا مینڈیٹ ایک بہت لامحدود ہوگا، چونکہ یہاں پر ان کی میجارٹی بلکہ 2/3 میجارٹی کے ساتھ ہو سکتا ہے گورنمنٹس ہوں۔ تو اس صورت میں یہ 2 اسمبلیاں جو ہے یقیناً یہ تحلیل نہیں ہوں گی، یہ اپنی 5 سال کی مدت جو ہے وہ پوری کریں گے اس ڈیٹ سے جس دن سے ان کے جو ایم پی ایز ہیں، ایم این ایز نہیں ایم پی ایز یعنی کہ صوبائی اسمبلیوں کے ممبرز اپنے آفسز کو جوائن کریں گے۔ تو اس کا مطلب کیا ہوا کہ جس وقت ہمارے ملک میں جنرل الیکشنز ہو رہے ہوں گے تو اس وقت 2 صوبوں میں پی ٹی آئی کی حکومتیں برقرار ہوں گے، اور جناب اس کا جو بہت بڑا ایفیکٹ ہوگا وہ ہوگا قومی اسمبلی کے الیکشنز پر۔ یقیناً جب پی ٹی آئی کی 2 صوبوں میں گورنمنٹس موجود ہوں گے، ان کے چیف منسٹرز موجود ہوں گے، تو وہ بلوچستان میں اور سندھ میں بھی پی ٹی آئی کی بہت ساری مدد کر سکیں گے، اور نتیجتاً سندھ میں اور بلوچستان میں بھی ہو سکتا ہے پی ٹی آئی اچھی خاصی نشستیں حاصل کرنے میں کامیاب ہو جائے، جبکہ وہاں پر جو گورنمنٹس ہیں وہ تحلیل ہو چکی ہوں گی۔ تو اس کا مطلب یہ ہوا کہ اگر 48 آورز میں یا فوری طور پر پنجاب کی اور خیبر پختونخوا کی اسمبلی تحلیل کر دی جاتی ہے تو اس میں پی ٹی آئی
اور عمران خان کو ایک بہت بڑا سیاسی فائدہ پہنچ سکتا ہے۔ مے بی پاسبل کہ عمران خان صاحب نے اس طریقے سے اپنے اس فیصلے کا انالیسس نہ کیا ہو۔ تو اب بالآخر اپنے جو بھی میں نے بات کی ہے، اس کا آرگیومنٹ ہے کہ میں ایز اے کانسٹیٹیوشن کے اسٹوڈنٹ یا پھر دوسرے لفظوں میں کانسٹیٹیوشن کے ایکسپرٹ کے اگر مجھ سے ایڈوائس لی جائے تو میں کیا کہوں گا؟ تو میں جناب یہ کہوں گا کہ پی ٹی آئی نے اگر 2 دن بعد اسمبلیاں توڑنی ہیں تو انہیں یہ اسمبلیاں اگلے 1 گھنٹے میں ہی توڑ دینی چاہیے۔ اب اس میں یقیناً اگر 60 ڈیز میں الیکشنز ہوں گے تو اس کا فائدہ پی ٹی آئی کو ہوگا۔ تو اگر فرض کرے کوئی عدالتوں کو اپروچ کرے گا تو یقیناً کانسٹیٹیوشن کی جو پروویژنز ہیں وہ بڑی کلیئر ہیں، اور اس صورت میں نہ تو ایمرجنسی لگ سکے گی اور نہ ہی کوئی اور، کیونکہ کوئی ایسی صورتحال نہیں ہے جس کی وجہ سے ان صوبائی اسمبلیوں کے الیکشن روکے جا سکے۔ تو اس کا مطلب یہ ہوا کہ عمران خان صاحب نے یہ جو اپنا سٹیپ لیا ہے، جو اناؤنسمنٹ کی ہے، ان کو فوری طور پر خیبر پختونخوا اور پنجاب کی اسمبلی توڑ دینی چاہیے۔ اس میں یقیناً پی ٹی آئی کو اور عمران خان صاحب کو ان کی سیاسی شہرت کے حوالے سے اور سیاسی پوزیشن کے حوالے سے آئینی طور پر بہت بڑا فائدہ ہونے والا ہے۔ اس کے ساتھ ہی میں آپ سے اجازت چاہوں گا۔ ہمارے ملک میں چونکہ سیاسی ڈیولپمنٹس بڑی تیزی کے ساتھ ہو رہی ہیں، تو میں بھی آپ کے ساتھ کوشش کروں گا کہ روزانہ کی بنیاد پر اپنے جو خیالات ہیں، جو تازہ ترین صورتحال ہے، اس پر اپنے ویوز آپ کے ساتھ شیئر کروں۔ اس کے ساتھ ہی میں آپ سے اجازت چاہوں گا۔ خدا حافظ۔